السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس ہفتے یعنی 11 اگست سے 17 اگست 2025 تک ستاروں کی چال کی، اور یہ ساری معلومات ہمایوں محبوب صاحب کی ہفتہ وار پیش گوئیوں پر مبنی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ اہم ہے کہ یہ ایک عمومی جائزہ ہوتا ہے، مطلب یہ ممکنہ حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے، حتمی نہیں ہوتا، بس ایک آپ سمجھیں رہنمائی کے طور پر لیں۔ صحیح، تو پھر شروع کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریز سے۔ لگتا ہے کافی مصروف ہفتہ ہے ان کے لیے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، حمل والوں کے لیے کام کاج اور گھر دونوں طرف توجہ رہے گی۔ ایک چیز، ازدواجی معاملات میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ اچھا، مگر جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے شاید کوئی اچھی خبر آ جائے۔ زبردست۔ اور کاروبار، سفر وغیرہ؟ ہاں، کاروباری سفر کا امکان تو بن رہا ہے، لیکن سرمایہ کاری مطلب انویسٹمنٹ، اس میں بہت احتیاط چاہیے۔ محنت کریں گے تو پیسے کی بہتری ہوگی۔ صحت میں معدہ، ٹانگیں اور گلا، ان کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، حمل کے بعد اب آتے ہیں برج تور، ٹورس کی طرف۔ یہاں کچھ پرانے تعلقات کا ذکر ہے؟ جی، کسی پرانے دوست یا رشتہ دار سے ملاقات ہو سکتی ہے، تھوڑی نوسٹالجیا والی کیفیت، لیکن خواہشات کو ذرا قابو میں رکھنا بہتر ہے۔ اور شادی کے معاملات؟ ان میں پیش رفت ہو سکتی ہے، کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کی پوری طرح چھان بین کر لیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ضروری ڈاک یا ای میل مل جائے جس کا انتظار تھا، اور اچانک پیسے کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوہ واو! ہاں، صحت میں بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، ڈرائیونگ احتیاط سے کریں، اور آگ بجلی سے بھی محتاط رہیں۔ نظام ہضم بھی تھوڑا ڈسٹرب رہ سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں برج جوزا، جیمنائی پر۔ یہاں آپ نے کہا کہ فیصلوں میں احتیاط، جلد بازی سے گریز۔ بالکل، جوزا والوں کو اس ہفتے بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے، خاص طور پر پیسوں کے معاملے میں دھوکے کا امکان ہے، تو جو بھی کریں قانونی تقاضے پورے کریں۔ تو کیا رکاوٹیں زیادہ ہوں گی؟ بھی نمٹ سکتے ہیں، بس وہمی کیفیت سے بچنا ہے۔ کوئی نیا کاروبار سوچ رہے ہیں تو پہلے اچھی طرح جائزہ لیں۔ اور صحت میں دیکھیں، ڈرائیونگ میں احتیاط، خاص طور پہ ٹانگوں میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اور کوئی وائرل بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب برج سرطان یعنی کینسر، ان کے لیے رکے ہوئے کاموں میں بہتری کا امکان تو ہے، لیکن کچھ انتباہ بھی ہیں۔ جی، جو لوگ رسک لیتے ہیں نا، انہیں خاص طور پہ محتاط رہنا ہوگا، دھوکہ مل سکتا ہے۔ خاندان کے مسائل پہ فوراً توجہ دیں۔ دوستوں میں بھی کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، دوستوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا خیال رکھیں، سرمایہ کاری میں بھی احتیاط کریں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن بہتر ہوگی، بہن بھائیوں سے متعلق کوئی کام بن سکتا ہے، نوکری میں بہتری یا تبادلے کا بھی امکان ہے۔ اور مالی حالت؟ وہ قدرے بہتر رہے گی، بس کسی قریبی شخص سے مایوسی ہو سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہیں۔ صحت میں بلڈ پریشر، معدہ، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں برج اسد، لیو کو۔ کام پر ذمہ داری بڑھ رہی ہے، مگر شادی وغیرہ کے معاملات میں رکاوٹ؟ جی، اسد والوں پر کام کا بوجھ آ سکتا ہے۔ شادی یا منگنی کے جو معاملات ہیں ان میں شاید تھوڑی عارضی رکاوٹ آئے۔ دوستوں، رشتہ داروں سے غلط فہمی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کاروباری مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس کا امکان ہے، بس حکمت عملی سے چلنا ہوگا۔ نیند کی کمی ہو سکتی ہے۔ صحت میں دل کے مریض خاص خیال رکھیں، معدہ، آنتیں، ٹانگیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہتری، مالی مواقع، یہ تو مثبت پہلو ہیں۔ جی، مواقع ملیں گے، لیکن پھر وہی بات، سرمایہ کاری اور نئے تعلقات دونوں میں پرکھ لازمی ہے۔ ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب برج سنبلا، ورگو، کاموں میں رکاوٹ کا احساس، لیکن مثبت رہنے کا مشورہ ہے۔ ہاں، ورگو والوں کو لگ سکتا ہے کہ کام نہیں بن رہے، لیکن مایوس نہ ہو، توجہ سے کام کریں تو نتائج اچھے آئیں گے۔ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ عارضی طور پر پیسوں کی تنگی ہو سکتی ہے، تو اخراجات کنٹرول کریں اور ادھار سے بالکل بچیں۔ دفتر کی سیاست کا بھی ذکر ہے؟ جی، اس سے دور رہنا بہت بہتر ہے۔ بچوں کی تعلیم یا اپنی تعلیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ جانی اور مالی دونوں قسم کے رزق سے گریز کریں۔ شریک حیات کا خیال رکھیں۔ اور صحت؟ آنکھیں، دانت، مسوڑے، معدہ، ان میں مسائل آ سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ میں احتیاط کریں، کسی بزرگ سے روحانی فائدہ مل سکتا ہے۔ اچھا، اب میزان، لیبرا، سفر کا امکان، شاید روحانی بھی، یہ دلچسپ ہے۔ جی، لیبرا کے لیے سفر کا یوگ بن رہا ہے۔
کوئی پرانی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اخراجات پر قابو رکھنا ہے اور بحث مباحث سے بچنا ہے۔ تقریبات میں شرکت، اہم ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن اگر کوئی نئی شراکت داری، نیا کام یا معاہدہ کر رہے ہیں تو کاغذات بہت غور سے پڑھیں۔ بے صبری نقصان دے سکتی ہے۔ صحت کے عارضی مسائل جیسے معدہ، سر یا کمر درد ہو سکتے ہیں۔ طبی خرچات بھی ممکن ہیں۔ مگر کچھ ریلیف بھی ہے؟ جی، نئے کام یا رہائش کی تبدیلی کا موقع مل سکتا ہے۔ مالی طور پر بھی کچھ آسانی ہوگی۔ اولاد سے متعلق اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اب عقرب، اسکارپیو، ان کے لیے وقت اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں، اسکارپیو کے لیے کافی بہتر وقت ہے۔ نئے مواقع، نئی شراکت داریاں، سرکاری اداروں یا افراد سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بس نئے جھگڑوں سے بچنا ہے۔ صحت کے حوالے سے کوئی خاص بات؟ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ اگر کوئی جائیداد بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ بک سکتی ہے۔ جو بھی معاہدہ کریں، لکھ کر کریں۔ بیرون ملک سے بھی کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے؟ جی، بیرون ملک سے اچھی خبر یا سفر کا امکان بن رہا ہے۔ مالی فائدہ بھی ہے، لیکن صحت کا خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر پھیپھڑے، سانس یا الرجی کے مسائل والے۔ غصے پر قابو رکھیں اور کام پر توجہ دیں۔ کسی استاد یا بزرگ سے فائدہ ہوگا۔ گاڑی یا مشینری پر خرچہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوس سیجیٹیریس، شادی شدہ افراد کے لیے احتیاط کا مشورہ ہے۔ جی، سیجیٹیریس والوں کو جو شادی شدہ ہیں، ازدواجی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ البتہ جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے رشتے یا پروپوزل میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن کیسے رکھیں؟ دونوں میں ہی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ جو بچت ہے اسے انویسٹ کرتے وقت احتیاط کریں، جلد بازی سے بچیں۔ کسی بڑے یا اچھے رتبے والے شخص سے ملاقات یا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سفر کا بھی امکان ہے؟ روحانی یا غیر ملکی سفر کا خیال آ سکتا ہے یا کوشش کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک نوکری کے لیے اچھی خبر مل سکتی ہے۔ صحت میں معدہ، سر درد، ناک، کان، گلے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اونچائی سے احتیاط کریں، چوٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ رکے ہوئے سرکاری کام ہو سکتے ہیں۔ اب جدی کیپریکارن، اولاد کے حوالے سے اچھی خبر ہے، مگر سسرالیوں سے تعلقات میں احتیاط۔ جی، کیپریکارن والوں کو اولاد کی طرف سے کوئی خوشی مل سکتی ہے، لیکن سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، تو احتیاط لازم ہے۔ عقل مندی سے فیصلے کرنے ہوں گے، کسی کے غلط مشورے پر عمل نہ کریں، لاپرواہی سے نقصان ہو سکتا ہے۔ مالی حالت کیسی رہے گی؟ وہ بہتر ہوگی۔ بچوں کی صحبت اور تعلیم پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ صحت میں کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ بلڈ پریشر یا خون سے متعلق پرانے مسائل ہیں تو خیال رکھیں۔ الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ گفتگو میں احتیاط برتیں۔ اور ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کا کہا گیا ہے۔ جی، ڈرائیونگ میں احتیاط اور گھر کے کسی آلے کی مرمت پر خرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دلو ایکویریس، بہتری کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن کام کے حوالے سے کچھ بے یقینی۔ ہاں، ایکویریس والوں کے لیے بہتری تو شروع ہو رہی ہے، لیکن نوکری یا کام کے حوالے سے تھوڑا عدم تحفظ کا احساس ہو سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر حالات بہتر ہوں گے۔ تعلیمی داخلوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے لیے اضافی محنت کرنی پڑے گی۔ مالی ڈیلز میں احتیاط کا کہا گیا ہے۔ جی، پیسوں کے لین دین میں دھوکے کا امکان ہے تو بہت محتاط رہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ موسم یا کھانے پینے کی تبدیلی سے صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کا بہت غور سے جائزہ لیں۔ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کریں جو پوری نہ کر سکیں۔ صحت کے حوالے سے معدہ، کمر اور اگر ذیابیطس یا دل کے مسائل پہلے سے ہیں تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ لوگوں پر، خاص طور پر مالی معاملات میں بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح پرکھ لیں۔ محفوظ سرمایہ کاری کریں۔ اور آخر میں برج ہوت، پائسیز، رکے ہوئے کاموں میں بہتری۔ جی، پائسز کے لیے رکے ہوئے کام آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر رویے میں لچک رکھیں تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں تو بہتر ہے۔ مایوسی کا اگر کوئی احساس ہے تو وہ عارضی ہوگا۔ صحت کے مسائل کچھ زیادہ لگ رہے ہیں۔ ہاں، نظام ہضم، ٹانگیں، جلد کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر سانس کے مسائل پہلے سے ہیں تو وہ بڑھ سکتے ہیں۔ صحت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کے تنازع یا جھگڑے سے بچیں۔ مذہبی سفر کا بہت قوی امکان ہے۔ مالی حالت اور تعلیم؟ مالی حالت قدرے بہتر ہوگی۔ تعلیم میں بھی بہتری کا احساس ہوگا۔ ٹانگوں میں درد رہ سکتا ہے۔ تو یہ تھا اس ہفتے کے ستاروں کا ایک تفصیلی جائزہ، لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ممکنہ اشارے ہیں۔ جی بالکل، یہ حتمی نہیں ہے۔
اور یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہفتے جو ستاروں کی طرف سے ممکنہ رہنمائی مل رہی ہے اور جو ہماری اپنی کوشش، اختیار اور ارادہ ہے، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، اس پر غور کرنا میرے خیال میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس معلوماتی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔